عیسیٰ علیہ السلام، میری بہنیں اگر سن رہی ہو تو وہ بھی اور آپ بھی سنیں، اور اگر آپ مرنے پر غور نہیں کر رہے تب بھی آپ مریں گے، اور اگر میری باتوں میں آپ دلچسپی نہیں لے رہے تب بھی مریں گے، اور اگر لیں گے تب بھی مریں گے۔ مولا علی فرماتے تو موت کو یاد کرے گا تب بھی مرے گا، اور نہیں یاد کرے گا تب بھی مرے گا، اور اگر مرے گا تو آسانی سے، اگر یاد کرے گا تو آسانی سے مرے گا، اور اگر یاد نہیں کرے گا تو بڑی دشواری اور بڑی سخت موت مرے گا۔ میری طرف دیکھیے اور غور کیجئے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اب ذرا غور کریں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے میری والدہ اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے زندہ کروں۔ اندر سے آواز آئی نا 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 میرے بیٹے عیسیٰ نا۔ اندر سے آواز آئی میرے لال، جب میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے چند کتابیں پڑھنی ہیں اور آپ کو تھوڑا گھمنڈ غرور ہو گیا ہے تو چلیے یہ روایت سے ہو سکتا ہے آپ کے گھمنڈ میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے۔ کبھی ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، کبھی پیلا، کبھی وہ ہوش میں، کبھی بے ہوش، پورے بالکل بزرگ صحابی ہیں۔ کسی نے کہا کیا موت سے ڈریں؟ کہا نہیں۔ پھر کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مرنے والا تب مرتا ہے جب اسے خبر ہو جائے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں۔ تو میری موت کا یہ وقت قریب ہے، میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں میرے کریم، میرے رحیم، میری بے پناہ طاقتوں والے، معاف کرنے والے ابو ہریرہ کی موت کا وقت ہے۔ اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو نہ بخشا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر آدھی دنیا کے بادشاہ، میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے جب مارا گیا ان کے چاقو تو ان کی آنتیں پھٹ گئی، پیٹ پورا پھٹ گیا، اور جب دودھ پیا تو آپ کا دودھ پینے والا دودھ آپ کا نکل گیا خون بن کر کے، اور آپ رونے لگے اور فرمایا میرا سر زمین پہ رکھ، نہیں رکھا۔ عبداللہ سر زمین پہ رکھ، نہیں رکھا۔ عبداللہ سر زمین پہ رکھ۔ سیدنا عبداللہ نے جب دیکھا تو کہا میرا وقت قریب ہے، مجھے آخری بار سجدہ کرنے دے، سر زمین پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد حضرت سیدنا عمر نے رونا شروع کیا اور عرض کی مالک لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر یہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، آخری وقت ہے، اگر تو نے عمر کو اس وقت نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا مالک، عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی رونے لگے، اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ میں نے نبی سے سنا ہے تمہارا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے، اے امیر المومنین کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے تم گواہی دو گے؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، میرا بیٹا حسین بھی گواہی دے گا۔ میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا، میرے قریب پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر مدینے میں اپنے محبوب کے کرم والی موت عطا فرمانا۔ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کسو تنہا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے بھائی اس کا جنازہ گھر چلا گیا، ماں روئی ہے میرے لال میرے بچے، بہن روئی، مگر سب کا ایک جیسا درد نہیں ہوتا میرے بھائی، سب ایک جیسے نہیں روتے۔ اب اس کے جنازے کو اٹھانے والے بھی آ گئے، جلدی اٹھاؤ بھائی ہماری دکانیں بند ہیں، جلدی 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 بہنیں جلدی، بھائی جلدی، سب جلدی جلدی کر رہے ہیں۔ اس کا جنازے کو اٹھا لیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں نبی پاک کے ساتھ میں قبیلہ بنو نجار کے قبرستان سے گزرے تو حضور کی اونٹنی اضطراب میں آ گئی، بے قرار۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کی اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ورنہ میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے، میں تمہیں دکھاتا اس قبر کے عذاب، اس میں عذاب ہو رہا ہے اور اس کی آوازیں سن کے میری اونٹنی جو ہے وہ میری اونٹنی اضطراب میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے جنازے کو دفن کر دیا گیا اور اس نوجوان کے اوپر مٹی ڈال کے لوگ چلے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب دفن کر کے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کر کے جانے والوں ایک رات تو ٹھہر جاؤ، کوئی نہیں ٹھہرتا میرے یارو، کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری، ایک رات تو گزارو، مگر کوئی نہیں رکتا۔ بات یہ ہے کہ جب وہ فلم دیکھ کے مرنے والے کی قبر میں حضور تشریف لائے ہوں گے تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا تھا۔ اللہ کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کل ہی تو ہے، میں مر گیا اگر تو کل قبر میں حضور آئیں گے، مگر میری آنکھیں تو گندی ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے، جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے لے وہ حاکم کے سپاہی آئے،
कुछ तैयार है, क्या होना है। एक भी ऐसी वीडियो तुम्हारे मेरे मोबाइल में नहीं चली जो अल्लाह के इल्म में ना हो। एक वीडियो की बात कर रहा हूं। इंस्टाग्राम पे नाच देखने वालों, अल्लाह के रसूल के गुलामों, ये बताओ अभी हुजूर अगर तशरीफ ले आए तो हम में से कितने हैं जो हुजूर को देखने की हिम्मत करेंगे? कैसे नजरें उठेंगी? मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में बल। नौजवान, ये तेरी आंखें नहीं थी, तू गलत समझा, तूने इसे अपनी आंखें समझी। नहीं, हुजूर फरमाते अल्लाह की अमानत है आंखें। अच्छा, क्यों बनाई गई हैं? अल्लाह के दीदार के लिए। अच्छा, कयामत के दिन आंखों ने ये अर्ज कर दिया, मालिक इस वजह से बनाई थी तूने आंखें कि तेरा दीदार करें, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तो क्या जवाब दोगे? बोलो, जब तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी तब क्या जवाब दोगे? मुझे सवाल का जवाब दो। एक सवाल करना चाहता हूं, कैसे मरना चाहते हैं आप लोग? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कोई समंदर में ऐसी छोटी से भी छोटी मछली नहीं है जिसके भूख का इल्म मेरे रब को ना हो? एक भी मछली। इस जलसे में तकरीर करने वाले की नियत को भी वो जान रहा है और सुनने वालों को भी जान रहा है। सवाल ये, कैसे मरना चाहते हो आप? ऐसे कि फिल्म देखते देखते, अरे जो फिल्म देखते देखते सो रहा है वो मरेगा भी तो वैसे ही ना। अब वो फिल्म देखते देखते ही मरेगा। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, कैसे मरना चाहते हैं आप सारे हजरात, और मैं कैसे मरना चाहता हूं? आज मुझे ये गौर करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कैसे मौत आ जाएगी मेरी। आज हमको तय करना होगा, क्योंकि मरना तो एक दिन है। ऐसे कि हमें कोई कलमा याद दिलाएगा, फिर भी हमें कलमा याद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने तो कलमा कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो मौत की कभी तैयारी की नहीं। अरे जो गाना सुनते सुनते सो रहा है, जो मरते मरते कलमा नहीं, जो सोते सोते कलमा नहीं पढ़ रहा, वो मरते मरते कैसे कलमा पढ़ेगा? आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अपने मुरीद के करीब गए और वो मुरीद जो है ना, उनका इंतकाल करने वाला है। आपने सूरह यासीन पढ़ी, उसने कहा नौजवान ने, बंद करो इस कुरान को, मैं इससे नफरत करता हूं। पूरा मजमा कहो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, सब कहो माज़अल्लाह। आपने खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद डरते डरते फरमाया, बेटे पढ़ो कलमा। उसने कहा कलमे से नफरत, जुनैद तुमसे नफरत, तुम्हारी बातों से नफरत, इस्लाम से नफरत। मर गया। 40 दिन लगातार रोते रहे जुनैद बगदादी। और जब ख्वाब में देखा तो जहन्नम के फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे थे। पूछा कैसे बर्बाद हुआ? कहने लगा हुजूर मैं 3 गुना करता था, मैं 3 गुना मुझे बर्बाद कर गए। का कौन सा गुना? का पहला गुना ये था मैं नमाज कभी कभी छोड़ दिया करता था। दूसरा गुना मेरा ये था कि दोस्तों के साथ शराब कभी पी लिया करता था। तीसरा गुना ये था कि मैं निगाहों का बहुत ज्यादा निगाहों का गंदा था, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था, इस वजह से मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मेरी कोई सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बेईमान होके मरा हूं हुजूर, मैं बेईमान होके मरा हूं। ओ मेरे भाई बता कैसे मरना चाहता है? ऐसे कि लोग तुझे कलमा याद दिलाएं फिर भी कलमा याद नहीं आए। नहीं नहीं मेरे भाई, इतना कलमा याद कर, इतना कलमा पढ़ के तू सो जाए तो तेरा दिल कलमा पढ़ने लगे। कलमा सुबह भी पढ़, शाम भी पढ़। एक बरेली में बुजुर्ग है, 92 ईयर्स उम्र है उनकी, 92 साल की, इंतकाल होने वाला है। उन्होंने अपने मुरीदों से मगरिब की नमाज के बाद वो बेहोश हो गए और उनकी आंख खुली तकरीबन रात के 12 बजे। मुरीदों से कहा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जो मगरिब की पढ़ ली हुजूर, इशा नहीं पढ़ी है। कहा मुझे वुजू कराओ। वुजू करा दिया, मगर कमजोर बहुत थे खड़ा करने में। कहा हुजूर खड़ा ना हो, बैठ के पढ़ ले। कहा मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? अल्लाह अकबर, मुझे खड़ा कर दो। खड़ा करने के लिए 4 लोग इधर सहारा देके खड़े हो गए कि गिरेंगे तो चलो पकड़ लेंगे, मगर जैसे ही उन्होंने कहा ना अल्लाह अकबर, न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से कयाम, आराम से नमाज, पूरा रुकू सजदा कयाम और जलसा। तकरीबन उन्होंने मियां 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ के बिस्तर पे लेट गए। लोगों से कहा मैंने तुम्हारा किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना, मैं दुनिया से जाने वाला हूं, पढ़ो कलमा। शेख सादी ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो लोग मुस्कुरा रहे थे, तू रो रहा था, मगर जाए तो बाजी पलट के जाना, तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा पढ़ो कलमा। एक बार कलमा पढ़वाया, दूसरी मर्तबा जैसे ही तीसरा कलमा पूरा हुआ है, तीसरी बार बुजुर्ग ये गए और वो गए, चेहरा बिल्कुल पहले से ज्यादा हसीन हो गया। लोगों ने जब चेहरा देखा तो कहने लगे हमने मरने के बाद इतना हसीन इंसान नहीं देखा। ये इंसान इंतकाल से पहले तो हसीन थे ही, मगर अब तो 4 चांद लग गए हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई और दुनिया को बता के गए मैं वो गुलाम रसूल हूं, मुझे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया, बल्कि जो कलमा भूले हुए थे मैं उनको कलमा याद दिला के जा रहा हूं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे दाद तो नहीं मांग रहा हूं, बस आप सुनते रहो, हिलो झुलो मत। उठ के जाओगे तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा, बस सुन लो। हो सकता है, मैंने फिर से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिलों तक पहुंच जाऊं। क्योंकि देखो, हम लोग हुजूर की महफिल में आए, किसकी? एक बार बताऊं मैं आपको, अब कोई कलमे पे ध्यान नहीं दे रहा है ना। अरे जो मरते मरते कलमा पढ़ना चाहता है, वो सोते सोते क्यों नहीं पढ़ता? वो जागते जागते क्यों नहीं पढ़ता? उठते उठते क्यों नहीं पढ़ता? बताओ तो, बताओ। जब मुसलमान बच्चियां बेटियां, माज़अल्लाह, इंस्टाग्राम पे मुसलमानों की बच्चियां नाचने लगी, इधर देखो, तो कलमा कौन सिखाएगा? कलमा तो माँ सिखाती है ना, बोलो तो। जब माँ गाना सिखाए तो कलमा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मैं सैयद हूं, फिर भी हाथ जोड़ रहा हूं कि मैं देख रहा हूं आजकल फैशन ये चला है कि 5, 6, 7 साल की बच्ची को जीन्स और टॉप पहना रहे हैं लोग। तो जो बच्ची 5, 6 साल की जीन्स टॉप पहनेगी, उसे बड़े होकर दुनिया की कोई ताकत इस्लामी लिबास नहीं बना सकती। बेशक। आप मेरे भाई खामोश रहो, आपकी जूतियां मेरे सर पर, बस खामोश रहो। तो आप खामोश रहना बस, और ना उससे भी जगली बात कहूंगा, ऐसे बैठो बस। जनाब भाई खामोश हो जाए, हजरत का हुक्म है, खामोश हो जाइए। तकरीर करने दो बस, ठीक है। अब ये तकरीर के बाद ही होश में आएंगे इनको, ऐसे हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ मजलूमों का क्या काम है? ये तो अक्ल वालों की महफिल है। मेरी तरफ देखिए, मैंने आज से तकरीबन 12-15 साल पहले एक साहब से कहा, तुम्हारी बेटी 10 साल की हो गई है, उसको आप जीन्स वगैरह पहनाते हैं, तो समझाओ। कहने लगे, आप मेरी घर के बारे में बोलने वाले कौन होते हैं? और फिर मालूम है क्या हुआ? फिर वही आदमी अपनी बेटी के पाँव के नीचे थाने में अपनी टोपी रखे हुए था और कह रहा था, बेटी मेरी इज्जत बचा ले, वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। तो वो लड़की कहने लगी, अब्बा मैं बहुत गंदे रास्ते पे चली गई हूँ, अब जब तुझे समझाना था तूने मुझे समझाया नहीं, जब रोकने का वक्त था तूने मुझे। अल्लाह। 11 लाख लड़कियां तकरीबन मुसलमानों की, उनके गैर मुस्लिमों के अलामती निशान उनके सरों पे लगे हैं। मगर एक सवाल बताओ मुझे, उनके माथों पर लगे, एक सवाल का जवाब दो। वो जो मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, सही बताना, क्या वो सही मानों में मुसलमान थी? जल्दी बोलो। नहीं। अगर वो मुसलमान थी तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, फिर भी ये मैं हर तकरीर में ये बात कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, मैं वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो अगर फ़लस्तीन की लड़कियों में से एक का जूता मिल जाए तो मुझे दफन करने से पहले मेरे सीने पर रख दिया जाए, ताकि मेरा करीम, मेरा रब मुझे उस जूते के सदक़े में बख्श दे। किस बच्ची का जिसने ये बयान दिया है, हम रात को सोते हैं, रात को सोते हैं, मुझे लग रहा था वो जगाना चाहती थी बच्चियाँ, मगर हमारी बेटियाँ जागी नहीं। वो कहती हैं, हम जब रात को सोते हैं ना तो पहले कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद हम पर्दा करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के कोई नहीं सोता, उतार के सोती हैं औरतें। कहा हम इस वजह से सोते हैं कि ऊपर से जब इजराइल बम गिराता है, मिसाइल गिराता है, तो घरों में मलबे बन जाते हैं और मलबों में से सुबह को लाशें निकलती हैं। ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, कि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, या रसूल अल्लाह, आपकी कनीज़ें, आपकी हम मानने वालियाँ, हमारे बच्चे 25,000 से ज़्यादा भूख से मर गए, उनको खाने नहीं मिले, सूख के मर गए। हमारे जवानों को, या रसूल अल्लाह, हमारे जवानों को कफन नहीं मिले। उन रोटी की तो बात अलग है, मगर एक भी फ़लस्तीन से आवाज़ नहीं आई कि किसी मुसलमान लड़की ने यहूदी से कहा हो, तू मेरी जान बख्श दे, मेरा ईमान ले ले। नहीं नहीं,
70 سے 80 ہزار لوگ یہی کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، اے آمنہ کے لال جب تک یہ جان رہی ہے آپ کے دین پر قربان نہیں ہے، آپ کے دین پر میں کاش سمجھا پاتا، سبحان اپنی اللہ۔ بیٹیوں کو بتا پاتا جنہیں فیشن کی ہوا لگ گئی، کاش میں اپنی ان بہنوں کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے کہتا میری بیٹی تیرے اکیلے بے شرم ہونے سے تیری پوری نسل بے شرم ہو جائے گی، کاش میں اپنی بہنوں کو سمجھا پاتا، اپنی بیٹیوں کو سمجھا پاتا مگر ہائے افسوس اب تو فیشن کی نظر لگ گئی، ہمارے گھروں میں بڑی بڑی ایلڈیاں ہیں اور اس کے اندر ناٹک چل رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے ناٹک، سیریل، ایک بھی تحقیق کر لینا، ریسرچ کر لینا، ایک بھی ایسا نہ تو کراچی کا کوئی ناٹک ایسا ہے نہ بمبئی کا کوئی ایسا ناٹک ہے جس کا اسلام میں مسلمانی نام رکھا گیا ہو اور جسے اسلامی طور طریقے جس میں دکھائے جا رہے ہوں وہ کسی مسلمان نے بنائے ہوں، سارے یہودیوں نے بنائے ہیں، سارے یہودیوں نے پیسے لگائے ہیں، انہوں نے اس وجہ سے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی عورتوں کی شرم اور حیا نکل جائے۔ انہوں نے بہت سے کام کیے، یہ دیکھتے نہیں ہو؟ بتاؤ، ہر قوم اپنے لیڈر کو بڑا مانتی ہے، ہر ماننے والا جسے بھی مانتا ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے، مگر ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے نبی پاک کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں اپنے بچوں کو، معاذ اللہ۔ وہ حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں انہیں یہ نہیں تھا اور انہیں وہ نہیں تھا۔ اقبال کہتا ہے اپنے بچوں کو جھوٹی کہانیاں مت سناؤ، دارا اور سکندر کی اور فلاں کی، وہ کہتا ہے یہ جب افسانے ہیں ان میں سے کوئی بھی اتنا طاقتور تو چھوڑو اس پیغمبر اسلام کی پاؤں کی جوتی کے برابر بھی طاقتور نہیں ہے۔ وہ کہتا اگر طاقت کے قصے سنانے ہیں تو میرے نبی کی طاقت کے قصے سناؤ جس نے مکے میں کھڑے ہو کے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج حضور سے عشق کی باتیں کرتے اور سرکار کی ذات کے اندر تنقید و تنقید نکالتے ہیں، ایسے تمہاری آگے ارے عشق رسول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بتاؤ؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ ہماری طرح تھے معاذ اللہ، اور پھر لوگ ان کی طرح وہ بات کرتے ہیں، لوگ آج کل کے سب صحیح ہیں، اور یار سب صحیح نہیں ہو سکتے، میں کسی کو برا بھی نہیں کہہ رہا ہوں مگر صحیح کا معیار بتا رہا ہوں، جو اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت کرے سارے لوگوں سے وہ صحیح ہے، باقی سب بیکار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی ذات میں معاذ اللہ کمیاں نہیں نکالتا، حضور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا وہ ہماری طرح تھے معاذ اللہ، ارے تمہاری تو بھائی بات الگ ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر آپ کہو گے ابراہیم علیہ السلام کی طرح تھے، حالانکہ ان کے قدم اور ان کی عظمت ہمارے سراؤں کو پر، مگر یہ ہم مانیں گے نہیں، تمہاری تو اپنی چھوٹی موٹی بات ہے، آپ کہو گے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی طرح، تب بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ، جلدی بولو۔ میں اپنی بات کر رہا تھا، میں اپنی بہنوں کی بات کر رہا تھا، کس کی بات کر رہا تھا بولو؟ بہنوں کی، بیٹیوں کی۔ آج کل لوگ اپنی شادیوں میں اپنی بہنوں کو سجا کے سوار کے لے جا رہے ہیں، کسے لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کا دل لگنا، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا نیند بھاگ جائے گی، ذرا زور سے بولو دونوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، اور دیوس کبھی جنت کی خوشبو۔ اب دیوس کیا کر رہا ہے؟ اپنی بہن کو سجا سوار کے لے کے جا رہا ہے شادی میں، تو وہ اعلان کر رہا ہے دیکھو میں دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں تو اپنی بہن میں بدلے میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ اسے بھی دیکھنے والے دیکھیں۔ اپنی بیوی کو جو سجا سوار کے شادیوں میں لے کے جاتا ہے نا، وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے میں دوسرے کی بہن دیکھوں گا بیٹی تو اپنی بیوی بدلے میں لے کے جا رہا ہوں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے بولو؟ اور کوئی مطلب ہے اس کا؟ جلدی بولو بھائی۔ ہمارے یہاں شادیاں اتنے خرچے ہو رہے ہیں کہ لڑکیاں کنواری ہیں، خوب بیٹھی ہیں گھروں میں، اور غریب باپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، شوگر کا مریض ہو گیا، رات کو سو نہیں پاتا۔ معاشرہ اتنا گندا، اتنا گھٹیا ہے، کسی غریب کی غربت کا کوئی احساس نہیں،
اس کی لڑکیاں کتنی لائق فائق ہوں مگر رشتے نہیں آئیں گے. رشتے تو مالداروں کے گھروں میں آتے ہیں, مالداروں کو دیکھتے ہیں لوگ. ادھر دیکھو میری طرف, آج بھی وہ شخص بھکاری تھا, کل بھی چاہے کتنا ہی مالدار ہو جائے, جو دوسروں سے جہیز لینے کی بات کرے وہ بھکاری تھا, بھکاری ہے, بھکاری رہے گا. اور یہ میاں ایسا بھکاری ہے جو بیٹا دکھا کے بھیک مانگتا ہے. لوگ تو اپنے ٹنٹے ہاتھ دکھا کے بھیک مانگتے ہیں, لوگ تو اپنے پیر ٹنٹے دکھا کے, پیر جو ہے وہ خراب دکھا کے بھیک مانگتے ہیں, لوگ جو ہے نا وہ اپنی مجبوریاں دکھا کے بھیک مانگتے ہیں. مگر یہ اس درجے کا بھکاری ہے, اپنے بچے کو دکھا کے بھیک مانگتا ہے. میرے حساب سے آج کے زمانے کا وہ نوجوان کوئی ایسا ہو, میں سید ہوں مگر اس کے ہاتھ چوم سکتا ہوں اسی محفل میں, جو یہ اعلان کرے میری شادی اب تک نہیں ہوئی ہے مگر میں وعدہ کرتا ہوں جب میں شادی کروں گا تو بغیر جہیز کے کروں گا, میں جہیز نہیں لوں گا, سادہ سنت کے طریقے سے شادی کروں گا. جب کوئی اس سے پوچھے کیوں, کہ اس وجہ سے میرے امام نے فرما دیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, مرحبا 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 مرحبا, یا سبحان اللہ. ہمارے یہاں کی شادیاں لگتی نہیں جیسی مسلمانوں کی شادیاں ہیں. ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے میں تو جاتا نہیں شادی میں. کیوں؟ کہنے لگے وہ لڑکیاں 15 سال کی سروں پہ دوپٹے نہیں. تو کہتے ہیں شرم آتی ہے, اب کہہ بھی سکتے نہیں تو ایسی جگہ سے بچی گئے ہیں. کیسے نکاح پڑھانے کسی اور کو بھیج دیتا ہوں, ناچ رہی ہیں لڑکیاں, سروں پہ دوپٹے نہیں. جس نے کبھی بے پردگی نہ کی وہ چست لباس پہن کے اپنے بھائی کی شادی میں ایسے منہ کھول کے پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے. مگر ایسا نہیں, ساری بے غیرت ہیں. کچھ ایسی بھی ہیں جو اس بے حیائی میں آگے بڑھتی ہیں اور پردے میں جاتی ہیں. جیسی وہ شادی میں انٹری کرتی ہیں عورتیں ان بیہودہ تو کتنی چلی جائیں کوئی نہیں دیکھتا, مگر ایک برقعے والی آ جائے تو بولو سب اسے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں, بولو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں, سب پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گئی, یہ کہاں سے آ گئی. اللہ دنیا کو دکھا دیتا ہے دیکھو شریعت کو چھوڑنے میں عزت نہیں ہے, شریعت کو پکڑنے میں عزت ہے. سبحان اللہ, حق ہے. ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں, ایک ہمارے نبی کے گھر میں شادی ہوئی ہے. رات زیادہ ہو گئی, اب ختم کر دیتا ہوں, آپ لوگ تھوڑا سا سہم گئے. نہیں حضرت بولیے. سبحان اللہ, 2 بج گئے, 2 بجنے والے. سارے لوگ ہاتھ کھڑے کر کے ایک بار نعرہ لگا دیا, نعرے تکبیر. سارے لوگ پیچھے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, غوث و رضا کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اسے ذرا بلاؤ, ادھر آؤ. سارے لوگ سنیں. بہت دیکھو حضرات, میں نہ تو مذاق, بہت شاندار تقریر آپ سن رہے ہیں, ماشاءاللہ. آپ سب لوگ سنیں. میں نہ تو مذاق کرتا ہوں نہ میں کوئی فالتو بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ کی مرضی ہے. میں چونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے, میں ہنسا نہیں سکتا. اسی وجہ سے میں جب تاریخ دیتا ہوں تو کہتا ہوں 11 بجے مائک دے دینا, چونکہ میں اسی وقت کا مقرر ہوں. زیادہ رات کرو گے تو مجھے ایسے تکلیف ہوتی ہے تھوڑا بولنے میں, تو معاف کیجیے گا کوئی بات میری بری لگی آپ کو. میں آپ سے بات کر رہا تھا, پہلے لوگ شادی کرتے تھے نا تو یہ دیکھتے تھے کہ بھئی نانی کیسی ہے. بولو بات صحیح غلط ہے؟ پیچھے والے بولو دیکھتی تھی نہیں دیکھتے تھے؟ جی جی جی, بولو دیکھتے تھے. کیوں؟ انہیں پتا تھا نانی کی باتیں بیٹی میں آئیں گی اور بیٹی کی باتیں نواسی میں آئیں گی. اب ذرا میری طرف توجہ تو کریں. اب تو نہیں دیکھتے نا لوگ, اب تو بس مال ہونا چاہیے. چاہے لڑکی ناچتی ہو, چاہے وہ انسٹاگرام کی نچنیاں ہو, چاہے وہ انسٹاگرام پہ مجرا کرتی ہو, نہیں بس اس کا مال ہونا چاہیے, سارے ایپ ڈھک جائیں گے. اور سنو, لوگ پہلے کے عقل مند تھے, ہمارے عرب کے بزرگ بے وقوف نہیں تھے, تبھی تو دین تم تک مجھ تک آیا ہے. یہ جو سینوں میں حرارتیں ہیں یہ ان کی عقل مندیوں کی اور ان کی دعاؤں کی تو بدولت ہے جو آج قبروں میں ہیں. انہوں نے ہمیں دین دیا اور بچا بچا کے لے کر کے آئے. وہ عورت دیکھتے تھے شرم والی, حیا والی, ان کو پتا تھا کہ اگر ایک عورت بگڑی بھی آ جائے تو پورا گھر بگاڑ دیتی ہے, اور ان کو یہ بھی خبر تھا کہ ایک عورت اگر نیک آ جائے تو پورا گھر خاندان نیک بنا دیتی ہے. اب ذرا غور کرو, پہلے کے لوگ بالکل عقل مند تھے, نانی
نانی تک دیکھتے تھے، بالکل صحیح دیکھتے تھے. اسلام کہتا ہے اگر نانی دیکھنا ہے تو ضرور دیکھو. اگر اسلام میں نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو. اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھو. نوازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. سبحان اللہ، حق ہے بھائی، سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد. حضرات میں جلدی سے اپنی تقریر ختم کروں گا، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی شادیاں نہیں ہوتی تھی پہلے کی شادیاں الگ تھیں، اور ایک تو ہمارے یہاں کی شادیاں، ایک وہ شادی ہے میاں جس کی طرح شادی کوئی ہوئی نہیں. زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اتنا حسین جوڑا اللہ نے کسی کا نہیں بنایا نبیوں کے بعد جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے. اور شادی ہوئی ہے حضرت علی، ایک ہمارے یہاں لڑکیوں کے بہترین بھرے ہوئے گلے، اور ان کو جو ہے وہ خوب کہاں سونا مہنگا ہوا ہے. آپ شادیوں میں دیکھو کہیں بھی سونا مہنگا نہیں ہوا ہے. تو غریبوں کے لیے مہنگائی آتی ہے، اور پورا جسم ان کا جو ہے وہ گولڈ سے بھرا ہوا ہے، اور ایسے کر کے دلہن بن کے جا رہی ہیں. اور ایک تو وہ دلہن بنی ہے، اور ایک وہ دلہن بنی ہے جس کے صدقے میں کائنات میں عورتیں دلہن بن رہی ہیں. وہ خاتون جنت حضور کی بیٹی دلہن بنی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں، پہلی مرتبہ میں نے ان کو پہلی رات میں دیکھا ہے. کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب میں نے حضور کی بیٹی کو دیکھا تو میں دیکھ کے رونے لگا. انہوں نے کہا کہ دلہن کو دیکھ کے تو کوئی نہیں روتا، کہ آپ کو یہ شادی پسند نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے ظرف پہ، آپ کی عظمت پر، آپ کے اس علم اور بردباری پر رو رہا ہوں. کہ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے آپ کو کتنا عظیم بنایا ہے. فاطمہ کا کیا بات یہ ہے کہ جب کوئی دلہن بنتی ہے لڑکی تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لے. میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، اور جس کپڑے میں حضور کی بیٹی دلہن بنی ہے اس میں 17 پھیمت لگے. اللہ کہتے ہیں وہ صابرہ، وہ 17 دن فاقے کر کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کے سلانے والی. وہ حسن حسین کی ماں آگے بڑھی، اور وہ نبی کی بیٹی نے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور کہا میرے سرتاج بالکل بھی غم نہ کریں. میرے ابا نے مجھے بچپن سے سمجھایا، رخصت کیا تب بھی بتایا، میری فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا میری بیٹی، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اما عائشہ فرماتی حضور کی بیٹی آ رہی ہیں اور میں حضور کی بیٹی کو دیکھتی ہوں، اللہ اکبر. فرماتی جس کی آنکھیں حضور کی طرح، جس کے ہونٹ حضور کی طرح، بولے تو حضور کی طرح لگے، مسکرائے تو نبی کی طرح لگے، وہ اٹھ جائے تو نبی کی طرح لگے، وہ مسکرائے تو نبی کی طرح. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا منہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی کی بیٹی کا عالم تو یہ ہے، اس کے تقوی پرہیزگاری کا، کہ لوگ تم تو بال، سروں کے بال کی بات کرتے ہو، تم تو ان کے چہرے کی بات کرتے ہو. میرا امام کہتا ہے فاطمہ کا مرتبہ یہ ہے کہ کبھی آسمان کے سورج اور چاند نے بھی ان کے دوپٹے تک کو نہیں دیکھا، ان کے دوپٹے تک کو نہیں دیکھا. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کی بیٹی آ رہی ہیں. آج ایک ہماری بیٹیاں ہیں جن کے لیے دروازے بند ہو گئے، آج گھروں پہ لکھوا رہے ہو ھذا من فضل ربی، اور تمہاری بہنیں تمہارے گھر آنے کو ترس رہی ہیں. اللہ اکبر. تم اپنی بیٹیوں کو آنے کے لیے دروازے، وہ گھر کبھی دنیا میں برکت نہیں پا سکتے جس میں بہنوں کے لیے دروازے بند ہو جائیں. چاہے کتنی خوبصورت گھر بناؤ، وہ گھر بے رونق رہیں گے جس میں بہنیں نہیں آتی ہو، جس میں بیٹیاں نہیں آتی ہو. اور خدا کی قسم جس میں آ کر کے بہن دعا کر دے، جس میں مجبور بہن کو سہارا مل جائے، وہ گھر تو جنت کی طرح بنا دیتا ہے. اللہ اس گھر کو برکتیں عطا کر دیتا ہے. مگر آج رشتوں کو قتل کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، تم بھی تو جایا کرو. حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. آج ہر بیٹی یہ شکایت کرتی ہے، آپ جا کے دیکھ لو میں بڑی پریشان ہوں، مجھے یہ نہیں مل رہا ہے، مجھے سب شکوے ہیں، ناشکری ہے اور کچھ نہیں. میرے بھائی یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے، ورنہ کوئی اللہ کی نیک بندی کبھی شکوہ نہیں کرتی. وہ تو دعا کرتی ہے اپنی آدمی کے لیے، اگر وہ تھوڑا بہت خراب ہو تو دعا کرتی ہے اللہ میرے آدمی کو سنوار دے. اس کی رسوائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور سنو تو حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آواز دی اندر آؤں. فاطمہ تو اندر سے آواز ابا
اکیلے ہیں تو آ جائیں. عمران آئے ہیں میرے ساتھ, ابا انہیں نہ لائیں. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں, ابا نہ لائیں. اور میری بیٹی کیوں نہ لاؤں. اندر سے آواز ہے, ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں پہمد لگ گئے ہیں. حضور اندر گئے, دیکھا تو پورا چہرہ پیلا ہے. اور میری بیٹی کیا ہوا, اللہ کا شکر ہے. اور فاطمہ میری بیٹی کیا ہوا, اللہ کا شکر ہے. بتانا میری فاطمہ کیا ہوا.